السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ معزز ناظرین، پریے درشکو، آج کے اس درس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دیالو تھے، کتنے رحم دل تھے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ کس رحم دلی سے پیش آتے تھے، ان کو معاف کر دیتے تھے، ظالموں کو معاف کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے اوپر اتیاچار کرتا تھا، آپ کے صحابہ کے اوپر اتیاچار کرتا تھا، اس کو معاف کر دیا کرتے تھے، چھما یاچنا کر دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انتم اجدود ہیں، جن کو آج بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ یقینی طور پہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چرتر کو، آپ کے ویوہار کو، آپ کے جیون کو، آپ کی جیونی کو اگر آپ پڑھ لیں تو یقین جانیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہو جائیں گے، آپ ان سے محبت کرنے لگیں گے، آپ ان سے پریم کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے آج کے اس درس کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ، جو آپ کے اوپر اتیاچار کرتا تھا، ان کے ساتھ آپ کے ویوہار کیسا تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا بدلہ لیا یا آپ نے ان کو معاف کر دیا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ جہاں دین کی بات آتی، جہاں شریعت کی بات آتی، جہاں دھرم کی بات آتی، جہاں کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہوتی اور اللہ کے بارے میں کچھ اب شبد کہے جاتے یا اس طریقے کی چیزیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لیا کرتے تھے۔ لیکن اپنے ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، کوئی ان کو برا بلا کہا، کوئی ان کے ذات پہ حملہ کیا، کوئی ان کے نفس پہ حملہ کیا، کوئی ان کے جسم کے اوپر حملہ کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی بھاونا سے کام نہیں لیا، کبھی آپ نے بدلے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اسی لیے احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، احد مدینہ کی جو قریب ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے جسم پہ زخم، اور آپ جو ہے گر گئے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے اوپر بد دعا کر دیجیے، آپ ان کے اوپر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں، مجھے شراب دینے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے لوگوں کو اللہ کے دین کی اور آکرشت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ میں ان کو شراب دوں، میں ان کو شراب دوں، میں ان کے بارے میں بد دعائیں کروں، اس کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے لوگوں کو پیار محبت سے، پریم سے، بہترین انداز میں، اچھے انداز میں لوگوں کو ایک اللہ کے دین کی اور آکرشت کرنے کے لیے بھیجا گیا، دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، آمنترت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری امت کے لوگ، یہ میرے لوگ، یہ مجھے نہیں جانتے، جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ویوہار کر رہے ہیں۔ اگر مجھے جان جائیں تو ایسا ویوہار نہیں کریں گے۔ اور آج جو فرانس کے اندر ہوا ہے یا کہیں اور ہوا ہے یا ہوگا، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں ان کے چرتر سے واقف نہیں ہیں، ان کے ویوہار سے واقف نہیں ہیں، ان کی جیونی کو کبھی انہوں نے پڑھا نہیں ہے، کبھی ان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر وہ جان لیتے تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ آئیے دو چار واقعات، دو چار چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی جیون کے اندر جو گھٹنائیں گھٹی ہیں، آپ نے ظالموں کو کیسے معاف کر دیا، آپ نے چھما یاچنا سے کیسے کام لیا، قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، شکتی تھی، آپ بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ آئیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلا ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور اپنی تلوار درخت کی، پیڑ کی ایک شاخہ پہ لٹکا دیا، نیند لگ گئی، آنکھ بند ہو گئی۔ اتنے میں آپ کا ایک شترو آیا، آپ کا دشمن آیا، اور اس نے تلوار اٹھائی اور سوچا کہ آج اچھا موقع ہے بدلہ لینے کا۔ تلوار اٹھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپشبد کہے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ آج تمہیں کون مجھ سے بچائے گا، آج تم کو کون بچائے گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تم میرے سامنے ہو، کون بچائے گی؟ یہ اپشبد کہا، برا بلا کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اللہ، کون بچائے گا؟ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے، چونکہ اس شبد کے اندر جو مٹھاس ہے، اس شبد کو اللہ کو یاد کرنے میں، یہ شبد اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ لانے میں جو مٹھاس، جو دل کو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کا نام لینے میں، وہ دنیا کے اندر کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے، سکون سے کہا اللہ، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔
حدیث کے اندر ہے کہ اتنے میں اس شترو کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے. آپ کا جو دشمن تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اللہ کے نام کی قوت دیکھی، طاقت دیکھی کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور کہا کہ اے شترو، اے فلاں، اس کا نام لے کر کہا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ آپ سے دیا کی بھیک مانگتا، معاف کرنے کی بھیک مانگتا، اور کوئی چارہ اس کے پاس نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ آپ کا شترو کے ساتھ آپ کا ویوہار ہے، دشمن جو تلوار لے کر آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ کون تم کو مجھ سے بچائے گا، اور پھر وہی جب اپنے اوپر باری آئی تو دیا یاچکا کی بھیک مانگ رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. اسی پرکار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھالا مارا گیا، ان کو ستایا گیا، جسمانی اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے، اپنے ذات کے لیے بدلے کی بھاونا سے کبھی بھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا کہ اپنے نفس کو سکون مل جائے، اپنے آپ کو سکون مل جائے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے اوپر ظلم کرنے والے کو بھی، اتیاچار کرنے والے کو بھی معاف کر دیا. اسی طریقے سے ایک تیسرا واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں اسلام قبول کیے، لیکن اس وقت جس سمے کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس سمے وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک سننا گوارا نہیں، مدینہ کا نام سننا گوارا نہیں. اسلام سب سے زیادہ اسلام کو ناپسند کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شترو اور دشمن تھے. ریاض سے ایک مرتبہ مکہ جا رہے تھے، راستے میں راستہ بھول گئے اور مدینہ کے جو حدود پہ جو نگرانی کرنے والے تھے ان لوگوں نے پہچان لیا اور اس کو پکڑ لیا، اور ثمامہ بن اسال کو پکڑنے کے بعد مسجد کے کھمبے میں لے گئے اور باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ چونکہ اپنے قوم کا سردار، معروف و مشہور دشمنی کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا. ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کرنے کا ادھیکار آپ کو ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھمبے میں باندھ دیے، کھانا پینا دیتے رہے، کوئی اور جسمانی اذیت اور تکلیف نہیں دی. 3 دن تک. دوسرے دن آئے، پھر آپ نے ہی سوال کیا، پھر اس نے ہی جواب دیا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا. یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ یعنی اس وقت بھی دھمکی، چونکہ اپنے قوم کا سردار، کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایسا نہیں کہ میرا خون جائے گا، بیکار چلا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں آپ کا احسان فراموش نہیں ہوں گا. چنانچہ 3 دن تک ایسا ہی ہوا. صحابہ کرام انتظار میں ہے کہ کبھی اس کی گردن اڑائی جائے، کبھی اس کو قتل کیا جائے، چونکہ وہ اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں معروف و مشہور تھا، سب لوگ اس کو جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے، حال چال پوچھا، خیریت معلوم کی، اور کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی گردن اڑائی جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس کو آزاد کر دو. چنانچہ تاریخ کے اندر موجود ہے، یہ سب ساری چیزیں اتہاس کے اندر درج ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آزاد کر دو. چنانچہ ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. کوئی تکلیف نہیں، کوئی یاتنا نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آزاد کر دو. ثمامہ بن اسال جاتے ہیں، مدینہ کے ایک باغ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے غسل کرتے ہیں، پوتر ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے پوترتا پراپت کرنے کے بعد پھر واپس مدینہ کا رخ، جہاں سے چھوڑا گیا وہیں پھر آ رہے ہیں. 3 دن تک وہیں کھمبے میں بندھے ہوئے تھے، چونکہ دل وہیں پہ لٹکا ہوا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق، جو ویوہار، جو آپ کی چرت، جو آپ کے صحابہ کرام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جو ویوہار، ان کی عبادت کرنے کا طریقہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو یہ ویوہار ثمامہ بن اسال نے 3 دن تک دیکھا، اور اپنا دل وہی مسجد نبوی کے اندر یا مدینہ کے اندر چھوڑ کر چلے آئے. مدینہ کے کسی باغ میں نہایا، فریش ہوئے، پوترتا پراپت کی، اور پھر مدینہ کے رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تعجب سے
کہ میں نے تو اس کو آزاد کر دیا، پھر دوبارہ مدینہ کے رخ کر رہا ہے، پھر میرے پاس آیا۔ تو کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ میری نظر میں سب سے اپریہ شخص تھے، سب سے بڑے دشمن تھے، آپ کا دھرم سب سے بڑا، میں اس کو ناپسند کرتا تھا، اپریہ دھرم تھا، میں اس کو ناپسند کرتا تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کا چہرہ، آپ کا نام سب سے محبوب ہے، اور اسلام دھرم سب سے پریہ دھرم میری نظر میں ہے، اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اسلام سے پریم کرنے لگا ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے پاس جو آیا ہوں یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ستیہ پوجیہ نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے داس ہیں۔ یہ ثمامہ بن اسال کا یہ واقعہ جو سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، اتہاس کے اندر درج ہے، یہ اپنے قوم کے بڑے سردار، اسلام دشمنی میں معروف و مشہور، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بدلہ لے لیتے، خون کا گردن اڑا دیتے، کوئی آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کو مجبور کرنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ کیوں؟ دنیا والوں کے سامنے یہ سندیش دینا تھا کہ اسلام دھرم تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام دھرم آتنکواد کی شکشا نہیں دیتا ہے، اسلام دھرم امن و شانتی کے بھنگ کرنے کی انمتی نہیں دیتا ہے، اسلام دھرم امن و شانتی کا دھرم ہے، اسلام دھرم انسانیت کا دھرم ہے، اسلام دھرم آپ کو بہترین اخلاق سنوارنے کی اور آمنترت کرتا ہے، اپنے کیریکٹر کو، اپنے چرتر کو، اپنے ویوہار کو بہتر سنوارنے بنانے کی اور آمنترت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اسلام وہ دھرم ہے جو مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو دوسروں تک عام کرو، اپنے اخلاق کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، ان کی جیونی کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام کو کہیں پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپشبد کہے جاتے ہیں، حقیقی معنوں میں ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ جان لیتے تو جو دشمنی ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے، جو دشمنی اور عداوت ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے، وہ ختم ہو جاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پریم کرنے لگتے، آپ کے انوائی بنتے نہ بنتے یہ بات کی بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دشمنی ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے وہ ختم ہو جاتی، یا وہ ختم ہونے کے سمان ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے ویوہار کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنی تجارت کے ذریعے سے اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اسلام کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام جہان کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیالو تھے، دیالوتا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، آپ نرمی سے پیش آتے، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، آپ چھما کر دیتے تھے، آپ بدلے کی بھاونا سے کبھی آپ نے کام نہیں کیا، کبھی آپ نے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ دوسرے درس میں پیش کی جائیں گی، اور درس تھوڑا لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے، اس کا ادھین کرنے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے سنوارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔